بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى
اللہ کے نبی دا احترام کر دیے، عزت کر دیے، توقیر اور تعظیم کر دیے۔ آج اسے ہی بات کو تھوڑا جتنا اگے بڑھا دیا ہویا ایک عملی پہلو بیان کرنا چاہنا۔ عملی پہلو سننے کی ساڑھے اندر شاید کی ہمت نہ ہوئے، کیونکہ اسی صرف نام دے مسلمان عمل ساڑھے اندر کوئی نہ، نعرے جو کہ اسی صرف جلسے جلوس نکالنے جو کہ کافی ہے، بس اتنا سارا عشق رسول یا محبت رسول ہے۔ جو اصل بات ہے کہ عمل بھی کر کے دکھائیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ دوری ہے نہ داری ہے۔ عمل کریں گے تو کچھ حاصل کر لواں گے، ورنہ خالی فولی نعرے نال کچھ نہیں بننا۔ بے عمل دل ہو، سننا میرے مسلمان بھائیوں، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے؟ اور میرے بھائیوں، اس عظیم مضمون کو، اس بنیادی مضمون کو ذہن میں رکھیا جائے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ساڑھے واسطے حرف آخر ہے۔ آپ نے جو فرما دیتا انہوں من وعد تسلیم کرنا ہے، اور ایہو تعظیم مصطفیٰ ہے، ایہو احترام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی دی بات کو منیا جائے، آپ کا کہا مانیا جائے۔ آپ نے جتھے چلا دیتا اتھے بندہ چل پڑے، جتھوں آپ نے روک دیتا اتھوں بندہ رک جائے۔ یہ دا نام ہی دین ہے، یہ دا نام ہی اسلام ہے۔ ایک دن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اندر خطبہ ارشاد فرما رہے سن، اور مسجد نبوی صحابہ کرام نال کھچا کھچ بھری ہوئی، اور ایک شور و گل پیدا ہویا، کوئی کھڑا کوئی بیٹھا، شور پیدا ہو رہا ہے۔ آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسجد اندر انٹر ہو رہے سن، جتیاں والی جگہ تک پہنچے، کنی آواز پئی کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اوتھے ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ میں یہ نہیں سی کہا کہ اوتھے ہی بیٹھ جا، اگے آ کے جگہ بنی صفا تے آ کے بیٹھو، یہ جگہ بیٹھنے والی۔ عرض کرنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر بس میں تمہاری آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ، اگر میں نہ بیٹھتا تو میں گستاخاں تے لکھیا جانا سی کہ تو اللہ کے نبی دی بات تے بیٹھا کیوں نہ۔ ایسی احترام مصطفیٰ، اے ایسی تعظیم مصطفیٰ، اللہ اکبر، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ابتدا کے اندر اللہ کا قرآن پڑھیا، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ ایمان والےو، میرے نبی نال محبت دا کر دعویٰ کرتے ہو کہ محبت دا عملی پہلو یہ ہے کہ میرا نبی تہانوں جس رستے چلا دے اتھے چل پو، جس رستے وہ منع کر دے اتھوں
لگیا بھی آپ پہلے دایاں پاؤں پہنتے اتارنا ہوئے تے پہلے بایاں پھر دایاں پہننا ہوئے تے پہلے دایاں پھر بایاں فی تلعلی جوتا پہننا ہوئے تے آپ دائیں سائیڈ میں پسند فرماتے سن وترجلی آپ نے کنگھی کرنی ہوندی آپ پہلے دائیں سائیڈ تے کنگھی کر دے پھر بائیں سائیڈ تے کنگھی کر دے وطہوری آپ نے وضو کرنا ہوندا پہلے دایاں ہاتھ دھوندے پھر بایاں ہاتھ دھوندے وفی شانہ کلہ حتیٰ کہ ہر معاملے دے اندر اللہ دے نبی ہمیشہ دائیں سائیڈ کو پسند فرمایا کرتے سن مسلمانوں آؤ اللہ دے نبی دے اس فرمان نو اسی بھی اختیار کریے دایاں ہاتھ کھان پین واسطے استعمال کریا کریے اللہ برکت عطا فرمائے گا کسے نو پیمنٹ دینی ہوئے تے دائیں ہاتھ نال دیو جنہیں لینی ہوئے وہ بھی سجے ہاتھ نال پڑے ہاں برکت ہوندی جے دائیں ہاتھ دے اندر اسی کھبے نال پڑھاندے ہیں کھبے نال پڑھدے ہیں تے کہندے ہیں پتہ نہیں پیسہ آیا کیڑے ویلے تے گیا کیڑے ویلے بس لاکھ روپیہ پڑھن دے چور ہوئے ہیں انج پڑھیا تے انج ہو گیا وہ لوگوں مکنا کیوں نہیں برکت ایسی آپ مکا دتی کھبے نال پڑھنے ہیں کھبے نال ہی دینے ہیں دائیں ہاتھ نال بسم اللہ پڑھ کے پیسے پکڑو بسم اللہ پڑھ کے خوش دلی نال کسے نو دائیں ہاتھ نال پیسے دیو اللہ برکت عطا فرماندا ہے اللہ اکبر لیکن اے بندہ تے کوئی جناب کوئی آکڑیا ہوئے گا جن نے جڑا بائیں ہاتھ کھانا کھا رہا سی نا ایدا بھی دماغ پھریا ہویا ایدا دماغ خراب ہویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہندا ہے کہ میرا کھبا ہاتھ اٹھدا ہی نہیں میرا سجا ہاتھ اٹھدا ہی نہیں کھبے نال کھا رہا میرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا حالانکہ چنگا بھلا ہوتا سجا ہاتھ کام کردا سی اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں او اللہ دیا بندیا کتنی بڑی بات کر بیٹھا ہے کہ میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا جا پھر نبیوں دے امام دی زبان چوں الفاظ نکلن لگ گئی اگر تو واقعی انج کہہ رہے ہیں کہ میرا سجا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں پھر اللہ کرے قیامت تک تیرا سجا ہاتھ اٹھے ہی نہ اللہ اکبر انہیں اللہ دے نبی نے فرمان دا مذاق اڑایا میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکیا ہوں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے ایک بندہ جناب داڑھی نہیں رکھتا مثال میں دینا اکثر کہ داڑھی نہیں رکھی گناہگار ہے تے جڑا بندہ داڑھی دا مذاق اڑاوے وہ بندہ ابو جہل دا بڑا بے ایمان ہے کیونکہ انہیں اللہ نے نبی دی سنت دا مذاق اڑایا ہے نہیں کرتا کبھی اپنا فعل گناہگار ہے لیکن یہ مذاق اڑایا توہین کیتی انہیں کم تر سمجھا فرمانے مصطفیٰ کو کہنا جی میرا سجا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں آپ فرمانے پھر اللہ کرے تیرا ہاتھ اٹھے ہی
ہوئے تے بندہ کہندا ہے انج کیویں ہو سکدا ہے گویا کہ انہیں اللہ دے نبی دے فرمان نو اپنی عقل دے مطابق تولن دی کوشش کیتی پرکھن دی کوشش کیتی انج کیویں ہو سکدا ہے کہ اتنے جے کام نال سر گدے جیسا ہو جائے اپنے شاگرداں نو کہن لگا ایک شاگرد نو کہن لگا او میرے شاگرد اج اثر دی نماز ہون والی ہے تے نماز کیوں پڑھائی میں تیرے پیچھے پڑھاں گا میں تیرے تو پہلے سے چوک کے دیکھا تھا ہوندا کی اللہ اکبر بس انہیں جسارت کیتی
حدیث پڑھ کے سنائی کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا. اللہ نبی کا فرمان ہے کہ جدوں عورتاں مسجد اندر آنا چاہن انہاں نوں منع نہ کریا کرو. اگر آندیاں نے تے آن دیا کرو، روکیا نہ کرو. لا تمنعوا اللہ المساجد، کہ اللہ دیاں بندیاں نوں مسجد اندر آنے تو نہ روکیا کرو. جمعہ پڑھنے واسطے آنا چاہن، عید پڑھن واسطے آنا چاہن، نماز واسطے آنا چاہن، آن دیا کرو، انہاں نوں رکاوٹ نہ ڈالیا کرو. اے حدیث پڑھ کے سنائی اللہ دے نبی دی کنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالی عنہما. انہاں دا بیٹا سی بلال. اے کہن لگا واللہ لنمنعہن. عبداللہ بن عمر جی تسی بے شک میرے باپ ہو، حدیث تسی سنا رہے ہو، لیکن اسی ضرور روکاں گے. اسی روکاں گے. کیوں؟ حالات چنگے نہیں ہیں، حالات بہتر نہیں. اسی بھی یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی حالات نہیں ٹھیک، عورتاں دا مسجد میں جانا فتنے تو خالی نہیں. جناب یہ فتنہ پھیلے گا، برائی کا دروازہ کھلے گا، تے اسی روکاں گے. سو حجتہ، سو ہیلے، سو بہانے اسی لوگ تلاش کرتے ہیں. اسی طرح بلال نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ دی قسم اسی تے ضرور روکاں گے. حضرت عبداللہ بن عمر نے جدوں یہ بات سنی کہ میرا حقیقی بیٹا بلال یہ بات کر رہا ہے، کہنے لگے میں تینوں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہاں، تم لوگ یہ اپنا قیاس دس رہا ہے، اپنی رائے بیان کر رہے ہیں، اپنا جناب اپنی ذہنی اختراع بیان کر رہے ہیں. حدیث اندر روایت اندر الفاظ موجود نے، خطبہ احادیث اندر فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا، مرتے دم تک حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے نال کلام نہ کیتی. کہ تو اللہ دے نبی دی حدیث نو ہلکا کردانے ہے، انہوں ہلکا سمجھیا ہے. نانا لوگوں میرے بھائیوں، سارے فرامین تو زیادہ وسطی فرمان اللہ دے نبی دا فرمان ہے. کیونکہ میری بات غلط ہو سکتی ہے، تہاڈی رائے غلط ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. صدر پاکستان جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ بولنا ہی جھوٹ ہے. عمران خان تے ہے جھوٹیاں دا آئی جی، جناب شیخ رشید تے اس تو بڑا جھوٹا. یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، رج رج کے جھوٹ بولتے ہیں. لیکن اللہ دے نبی دا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ دے نبی دا فرمان اور لوگوں جنہیں اللہ دے نبی دی حدیث اندر شک بھی کیتا، غلط نہیں کہتا، کہتا اچھا سوچا گا، شک اندر پہ گیا، اودا بھی بیڑا غلط ہو گیا. اللہ نبی دا فرمان اتنا عظیم فرمان جے. اور لوگوں میں عرض کر دیا احترام رسول کیا ہے، عزت رسول کیا ہے، تعظیم رسول کیا ہے. کہ اللہ دے نبی دے فرمان کو عزت دیتی جائے، اللہ دے نبی دی حدیث کا احترام کیتا جائے. یہ ہو جناب احترام رسول ہے، یہ ہو اللہ دے پیارے پیغمبر دی عزت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی نو سنیا، دیکھیا کہ ینشد ضالۃ فی المسجد، اپنی گمشدہ چیز مسجد اندر آ کے تلاش کر رہا ہے. وہ دی کوئی چیز گم ہوئی تے باہروں لبے، وہ باہروں لبن دی بجائے مسجد اندر آ کے تلاش کر رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جدوں دیکھا کہ کتنا ظالم آدمی ہے کہ مسجد اندر آ کے اپنی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے، فغضب، حضرت عبداللہ بن مسعود کو غصہ چڑھ گیا. وسبہ، اور انہوں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا. جو منہ اندر آیا کیا ہے، وسبہ، جو منہ اندر آیا کیا. اللہ اکبر. فقال کعب، اللہ اکبر. ایک بندہ کہنے لگا پیارے عبداللہ جی، میں تہانوں بڑے عرصے تو جاننا ہاں، تسی تے بڑے نرم دل ہو، بڑے ہی میٹھیاں باتاں کرنے والے ہو. لج تک میں کبھی تہاڈی زبان چ ایسے
کو کھڑے چھاڑ کے چلے گئے، بیٹھے نہیں، ترکو کا قاعدہ نہیں، ترکو کا قائمہ، اللہ اکبر، اتنے قائمہ قیام کے تو کہتے کھڑے ہونے دو، کہ کھڑے سن آپ ہمیشہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن، تے جیڑا بیٹھ کے خطبہ دینا ہے وہ اللہ دے نبی دے فرمان دی مخالفت کرتا ہے، ہاں کوئی شرعی عذر موجود ہے تو ان کی اجازت ہے، اس تو بغیر نہیں۔ اگلی بات سنیا جی، اللہ اکبر، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگوں ایک مرتبہ ایک محدث نے حدیث پڑھی، ایک محدث نے حدیث پڑھی کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو کھانے دے اندر کدو بہت پسند سی، اے کیا کدو جنوں سے کہنے نا کدو بڑا پسند سی اللہ نبی نو، یہ حدیث پڑھ کے سنائی ایک محدث نے، لوگ بیٹھے ہوئے سن، ایک آدمی کھڑا ہویا کہندا ہے جی اللہ دے نبی دی پسند تے ہوئے گی، مننا ہوئے گی لیکن مینوں پسند نہیں، اللہ اکبر استغفر اللہ، اللہ دے نبی دی پسند ہوئے گی، ضرور ہوئے گی لیکن مینوں پسند نہیں ہے۔ آدمی نے بات کی تھی، محدث مفتی زمان اسے وقت فتویٰ جاری کر دینے کہ اس جناب مرتد دا سر قلم کر دیتا جائے، اے مسلمان نے لیا کہ انہیں اللہ دے نبی دے فرمان اور آپ کی پسندیدہ چیز کو پسند نہیں سمجھیا، انج دل نہیں کیتا تے چپ رہے، خاموش رہے، اس کو کہا یہ میری پسند دی چیز نہیں ہے، اللہ دے نبی دی پسند کو جڑا اپنی پسند نہ سمجھے وہ کہتا مسلمان ہے، یہ کہنے لگے یہ غلطی ہوگی معافی دے دیو، کہنے لگے پہلے کلمہ پڑھ دوبارہ مسلمان ہو، کیونکہ مرتد ہو گیا ہے، اللہ نبی نے فرمان کو تو اہمیت نہیں دیتی، آپ کی پسندیدہ چیز کو اہمیت نہیں دیتی، اللہ اکبر، کہ اسے وقت کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہویا، تانے دی جان دی خلاصی ہوئی، جان بچی ہوئی، اللہ اکبر، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات سنیا ہے، میں بات مکمل کرا، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک غریب جا صحابی، کالے جے رنگ والا صحابی، کمزور جا صحابی آگے عرض کر دے اللہ دے نبی جی میرے کوئی رشتے کا انتظام فرما دیو، میں شادی کرنا چاہنا، کوئی انتظام فرما دیو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جلیبی میرے پیارے صحابی فلاں گھر والے نے مینوں کہا ہوا ہے جا انتقال تو اس گھر اندر چلا جا تے جا کے بھی کہیں کہ مینوں محمد نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے گھر رشتہ موجود ہے، تیری کل بن جائے گی۔ کتنا سوکھا سی رشتہ رکھنا ہے، ایڈا سوکھا اج کل کی مسیح دا چندہ نہیں دیندا، کیوں حاجی صاحب کہ مسیح دا چندہ نہیں ایڈا سوکھا دیندا، جڈا سوکھا رشتہ ہو جاندا سی، سبحان اللہ، اسلامی دور سی نا، اسلامی معاشرہ سی۔ حضرت جلیبی چلے گئے، کالے جے رنگ والے، کمزور جا جسم، انتہائی غریب صحابی نے، لیکن جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اگوں بات نکلیا، ابھی صحابی رسول نے، جی بھائی کی گل ہے، کہنے کہ مینوں اللہ دے نبی نے بھیجیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا ہے، میں رشتے واسطے آیا، کہنے کہ کدا رشتہ، تیرے کوئی بھائی دا رشتہ ہے یا بھتیجے دا یا کدا بھانجے وغیرہ دا، جی نہیں جی میں اپنے رشتے واسطے آیا ہوں، میں خواہش مانتا، صحابی